صدق اللہ العظیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد ذی احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عالی مرتبت حضرات، علماء کرام، اس مقدس کی تقریبات ہے پیکر علم و عمل آفتاب فضل و کمال حضرت اقدس الشاہ مفتی محمد اشرف القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کے صاحبزادہ پیر محمد عبداللہ صاحب، حضرت علامہ مفتی عبدالرحمن صاحب، قاضی صاحب، دیگر مشائخ، آستانہ مقدسہ کوٹلہ شریف کے سجادہ رشید، ممتاز عالم دین روحانی پیشوا صاحبزادہ ڈاکٹر پروفیسر میاں صغیر احمد صاحب، حضرت قبلہ میاں تنویر احمد صاحب، حضرات بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں حضرت صاحب کے حوالے سے آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور یہاں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو دینی، فکری، علمی بہت سارا مواد آپ کے سامنے پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جگہ ہی تربیت کا ہے، جیسا کہ حضرت علامہ خالد محمود صاحب آپ کو بتا رہے تھے، یہاں کی جو تدریسی اور تعمیری اور تعمیر شخصیت کے تعلق سے سرگرمیاں ہیں آپ کو آگاہ کیا جا رہا تھا۔ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی سوچوں کے لحاظ سے ہمیشہ روز نئی سے نئی امنگ کے ساتھ آشنا ہوتا ہے۔ اسے جب چیزوں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، سننے کا موقع ملتا ہے، تو اس کی سوچیں بہت ساری جگہوں پہ تبدیل ہوتی ہیں۔ غربت سے عمارت کی طرف جب انسان بڑھتا ہے، مالی طور پر اللہ تعالیٰ اسے وسعت عطا کرتا ہے، پھر بھی اس کی سوچیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اپنے گاؤں سے، اپنے دیہات کی گلیوں سے نکل کر جب وہ شہروں میں جاتا ہے، اور شہروں سے پھر جب وہ ملکوں کا سفر طے کرتا ہے، تو بھی بڑی ساری چیزوں کو وہ دیکھتا ہے۔ دنیا میں بڑے خیالات کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہ اپنے خیال کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور وہ دلائل ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، لیکن اپنے حق میں کچھ نہ کچھ دلائل بھی رکھتے ہیں۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب ذرا تبدیلی محسوس کرتے ہیں، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا تو اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے پیدا کیے ہیں کہ وہ عقیدے کی، نظریے کی، عمل کی اتنی بڑی چٹان ہوتے ہیں، ان کی جیب میں پیسہ ہو پھر بھی وہ اسی طرح مضبوط ہے، اور کروڑوں روپیہ دائیں بائیں آ جائیں، اور قادیانی لاکھوں ڈالر کی آفر کر کے کراچی کے ایک فلیٹ کرائے کے مکان میں رہنے والے مولانا نورانی کے قدموں میں ہر شے رکھ دے، وہ آدمی ٹھوکر مار کے کہتا ہے تھوڑی قیمت لگا رہے ہو، مجھے تو بے پناہ قیمت دے دی گئی، میرا تو مول ہی کوئی نہیں، میں نے تو ہر شے مدینے کی گلی میں فروخت کر دی۔ اللہ کو خوش رکھے کہ تھوڑا سا وقت دیں گے، بچہ ایک باتیں عرض کریں، لوگ بدلے نہیں، حالات تبدیل نہیں ہوئے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے کہ انہوں نے جہاں آنکھ کھولی، پھر وہ آنکھ اتنی کھلی کہ انہوں نے دنیا کے ملک نہیں بر اعظم دیکھے۔ مفتی صاحب نے پھر ایک مسجد بھی دیکھی، مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دنیا دیکھی، اور مفتی صاحب وہ شخصیت تھے کہ اگر ان کا علمی تعارف نہ بھی کرایا جاتا، ان کی اسناد نہ بھی بتائی جاتی، ان کے شاگردوں کی لسٹ نہ بھی دکھائی جاتی، ان کے مریدین اور ان کے خلفاء کا علمی اور تعمیری کام لوگوں کو نہ بھی بتایا جاتا، بس انہیں حضور کی سنت امامہ باندھے کہیں بٹھا دیا جاتا تو پھر بھی بڑے پروانے گرد جمع ہو جاتا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، کسی جگہ لچک نہیں، کسی جگہ کمزوری نہیں۔ مفتی صاحب ان لوگوں میں سے نہیں تھے،
کہ جنہوں نے رات کو کتاب دیکھنی ہے سویرے جمعہ پڑھانا ہے، ان لوگوں میں سے نہیں تھے۔ مفتی صاحب چونکہ مناظر تھے، جو مناظرین ہوتے ہیں نا یہ دوسرے کی بھی پوری رائے پڑھتے ہیں، پوری رائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ دوسروں کی رائے پڑھتے پڑھتے تھوڑی تھوڑی آخر میں لچک بھی دینی شروع کر دیں، کیونکہ پڑھی ہوئی تھی نا رائے۔ اور بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ پھر وہ سالوں تک کچھ کہتے رہے اور پھر انہوں نے کچھ اور کہنا شروع کر دیا۔ مفتی صاحب نے دین نہیں پڑھا، دنیا میں جتنے ادیان پائے جاتے ہیں وہ سارے پڑھے، لیکن قربان جاؤں وہ پہلے دن بھی آپ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی گلی میں ملیں گے اور مرتے دم تک بھی مصطفیٰ جان رحمت پڑھتا ہی ان کی زبان پر چلا جاتا۔ سبحان، تھوڑی سی نا پختگی نظریاتی پیدا کریں، ایسے ہواؤں کے دوش میں زندگی نہ گزاریں۔ میں ڈھیر سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو تگڑی باتیں کرتے ہیں اسٹیجوں پر، تگڑی، نیچے اترتے ہیں، نجی محافل میں بیٹھتے ہیں تو کمزور جملے بولتے ہیں، کچی باتیں کرتے ہیں۔ کیسے لوگ آپ کی فکر سے استفادہ کریں گے جب آپ ہی پکے نہیں ہیں؟ کسی کو کیا پکا کریں گے؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پختہ مزاج، تھوڑے سے نا میرے ابا جی کہا کرتے تھے وہ کدھر ٹکیا کرو پیار کے روڑا بھی رہے تھے وزنی ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ پڑا رہے نا روڑا تو اس کے گرد مٹی چڑھتی رہتی ہے، بندہ کہیں کہیں کھڑا تو ہو نا، رات کچھ سویرے کچھ دوپہر کچھ، ایسے ہی ہوا کے دوش میں زندگی نہ گزاریں، کہیں کوئی مضبوطی تو اختیار کریں۔ اگر کہیں کہ ہمیں مدد ملے گی تو مضبوط ہوں گے، تو قرآن پاک کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے آپ نے استقامت اختیار کرنی ہے پھر مدد آئے گی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پہلے تو ڈٹ اللہ کا نام لے کے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر رب تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دیں۔ پہلے تو کھڑا تو ہو نا، ڈٹنا تو سیکھے۔ تو نظریے کے لحاظ سے نا، نظریے پہلا ایک دفعہ بس میں بیٹھا تھا، رش زیادہ تھا بس میں، تو وہ بھی ایک مزیدار سفر ہوتا تھا، اس کی بھی ایک اپنی لذت ہوتی تھی۔ جب وہ بس والے کے ساتھ 5 روپے کرائے سے جھگڑا ہوتا تھا لوگوں کا، تو وہ بھی پنجاب کا ایک بڑا حسین کلچر تھا۔ اس وقت بھی لوگ وہ 5 روپے سے بحث شروع ہوتی تھی تو عالمی منڈی میں تیل کی کیا قیمت ہے یہاں تک بھی بس میں دلائل سننے کو مل جاتی، یہاں تک لوگ گفتگو کتنی دور بات نکل جاتی۔ اور پھر حکومتوں پر تبصرے ہوتے تھے، پچھلی حکومت میں کیا بڑا بعض اوقات نالج میں اضافہ ہوتا تھا کہ یار نہیں کالوں والے نہیں اخبار پڑھتے ہیں، یہ بس میں بیٹھے ہیں، یہ بھی باہر بھی نہیں کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو 2 سیٹیں چھوڑ کے نا ایک صاحب ایک بندے کو دلائل دینے لگے، رش پڑا تھا بس میں، لوگ کھڑے بھی تھے، اس کو دلیلیں دے رہا تھا، معاذ اللہ، وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے، وہ دلیلیں دیتا جا رہا ہے۔ اب میرے اندر بھی ایک چھوٹا سا طالب علم تھا، وہ بھی بڑی اپنے اندر جو دلائل تھے وہ بھی بڑی گرمی دکھا رہا تھا، لیکن بیچ میں لوگ کھڑے تھے، آگے جانے کا موقع نہیں تھا۔ بے چین میں پڑا تھا کہ مجھے کوئی موقع میسر آئے تو میں ذرا آگے بڑھوں اور اس سے بات کروں۔ پھر اپنے آپ کو تسلی دی کہ ذرا بیچ میں سے لوگ اتر جاتے ہیں، کسی اسٹاف پہ جگہ بنتی ہے، پھر میں بات کرتا ہوں۔ جس کو وہ سمجھا رہا تھا وہ سادہ سا آدمی، پرنا کندھے پہ رکھا ہوا، بٹن بھی کھلے ہوئے، وہ جی کرتا جا رہا تھا۔ اتفاق ایسا کہ ایک جگہ گاڑی نے بریک لگائی، میرا خیال تھا بیچ میں سے لوگ اترتے ہیں تو اٹھ کے آگے جاتا ہوں، لیکن اٹھنے کی باری اس بندے کی آ گئی جس کو وہ دلیلیں دے رہا تھا۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ یہ تو اس کی ساری باتیں سن کے جا رہا ہے، میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکا، لیکن مجھے تو اس بندے کی مضبوطی کی سمجھ بعد میں آئی، مجھے تو اس سے سیکھنے کا موقع ملا۔ وہ اٹھا، اس نے جھاڑ کے اپنے کندھے پہ رومال رکھا، کہنے لگا مولوی صاحب کتنا ٹائم لگا کہ میں نے سمجھاؤں گے؟ گھٹنا سبا ہو ہی گیا، کہنے لگا میرا نانا بھی یا رسول اللہ کہتا تھا، میرا دادا بھی یا رسول اللہ کہتا تھا، میری ماں اور دادیاں کہتی تھی میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ۔ کہنے لگا تیرے جو دل میں آتا ہے تو کر۔ اور پھر آپ یقین کریں، خطیب تو بنا کے تقریر کرتے ہیں، ادیب تو سوچ کے جملہ لکھتے ہیں، لیکن پینڈو دیہاتی سادہ بندہ روح کی بات کر گزرتا ہے۔ وہ نیچے اترتے کہنے لگا میں پڑھا لکھا نہیں، میں تیری دلیلیں نہیں توڑ سکتا، پر تیری ایک بات بھی مجھ پر انداز نہیں ہوئی۔ میں آج بھی کہہ رہا تھا، میں قیامت تک کہتا رہوں گا یا رسول اللہ، میں صدقے جاؤں۔ کہیں بندہ مضبوط تو ہونا، اسے کہیں کھڑا تو ہونا ہے نا۔ ہم لوگ نا کمزوری دکھاتے ہیں، آپ مضبوط بات کہہ جائیں، روب کا شکار نہ ہوں،
اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں کوئی پیسے دم والا بندہ آ گیا تو پتہ نہیں وہ آئے گا تو وہ کیا کر دے گا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی جیب میں پیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقیدے کی پختگی عطا فرمائی، اور مضبوط روح ہمیشہ مضبوط نظریات والے لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب اپنے مزاج کے لحاظ سے نظریاتی طور پر مضبوط آدمی۔ دوسری بات جو میرے اور آپ کے لیے بڑی سمجھنے والی ہے، ہمارے ہاں نا کچھ لوگ اتنی سخت بات کرتے ہیں، بلکہ نقیب محفل، میں تو اب چونکہ اشارے بار والے جلسوں میں نہیں جاتا کیونکہ مشکل ہو جاتی ہے، وہ ہمارا نقیب نا کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، پھر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے، پھر وہ مائک لے کے ادھر چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے تگڑے ہو جو میں جملہ دے رہا ہوں، تو میرے جیسا بزدل آدمی ڈال رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جملہ دے لے جا کے پاؤں چلانا لگا، بھائی تو کہہ دے جو کہنا ہے، اتنی مصیبت کس بات کی بنی ہوئی، اور پھر اتنی مشکل میں وہ بندہ آ جاتا ہے پسینے سے شرابور، ایک دفعہ میرے جیسا دیسی آدمی کہتا ہے کہ دار العامہ بھی ہو سکتی تھی، اتنی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اور قوم کو بھی پریشان کر دیں۔ ہم سادی سی بات ہے، سادے سے انداز میں کہہ دیں، مفتی صاحب کی میں نے اگر میں کہوں نا، میں ان کی تقریر غور سے سنتا تھا، توجہ سے سنتا تھا، اور کھلے دل سے کہتا ہوں سیکھنے کو ملتا تھا۔ مفتی صاحب کی بات میں غور سے سنتا تھا، میں نے انہیں 18-19 سال دیکھا یا اس سے بھی زیادہ، میں ان کی بات غور سے سنتا تھا۔ 2 جملوں میں ان کی تدریس اور تقریر پر تبصرہ کروں تو مفتی صاحب کے دلائل گرم ہوتے تھے، انداز نرم ہوتا تھا، تگڑے دلائل مضبوط، لیکن اتنے میٹھے انداز، بیچ میں سے نا تھوڑی دیر کو روک جاتے تھے بات کرتے کرتے، وہ 2-4 سیکنڈ کا 20 سیکنڈ کا جو وقفہ ہوتا تھا انہیں تجسس اور زیادہ بڑھا دیتا تھا، پتہ نہیں اگلی بات کیا ہونے لگی ہے۔ یعنی سنجیدہ آدمی جو ہوتے ہیں، سنجیدہ لوگ، وہ بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں پسند کرتے کہ آپ جناب آپ کے پاس پیچھے مواد بالکل نہیں ہے، لیکن آپ کا جاہو جلال جو ہے وہ بے انتہا ہے۔ حضرت اپنی بے پناہ حکمت کے تحت، میں نے کہا وہ مضبوط ترین آدمی تھے، لیکن زندگی میں الجھاؤ تھوڑا پیدا کیا، کام زیادہ کیا، ڈیوٹی زیادہ کی، الجھاؤ تھوڑا پیدا کیا۔ وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود فساد سے بچتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، حضور فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور اس سے مراد دنیا داری کے جھگڑے ہیں، اگر نظریے اور عقیدے میں کسی جگہ آپ کو کوئی بات کرنی پڑتی ہے کا کے حق، تو وہ تو باعث اجر ہے۔ عزیز بھائی، مفتی صاحب نا اپنی نرم مزاجی کے باعث، حکمت کے باعث ہمیشہ بہت ساری جگہوں پہ بڑا الجھاؤ پیدا کر سکتے تھے، بات کرنے کا سلیقہ رکھتے تھے، معاملہ فہم تھے، چیزوں کو گہرائی تک سمجھتے تھے، لیکن کوشش کرتے تھے کہ بہت ساری جگہوں سے دامن بچا کے بندہ نکل جائے۔ تیسری بات، جب تک انسان میرا علم پڑھتا ہے اور عمل نہیں نہ کرتا، اس کے لیے ڈھیر سارے کام بوجھ بن جاتے ہیں، ڈھیر سارے۔ بہت سارے دوست آ کے پوچھتے ہیں فلانی جگہ دل نہیں لگتا، تو میں کہا کرتا ہوں اپنے کام کو اپنا شوق بنا دو، اپنے کام کو اپنا شوق بنا دو۔ مجھے ایک دفعہ صاحبزادہ عطاء مصطفیٰ جمیل صاحب بتانے لگے، اولی لوہارا والے، میں نے ان سے کہا حضرت آپ حضرت فقیہ اعظم کے پوتے ہیں، سلطان الواعظین کے بیٹے ہیں، کوئی خاص بات ارشاد فرمائیں۔ تو کہنے لگے مجھے میرے ابا جی نے کہا تھا عطاء مصطفیٰ تو مولوی ہے، اس بات سے کبھی گھبرانا نہ، اس بات کو باعث فخر بنانا۔ بعض بندے کہنے لگا میرے مولوی نہ سمجھا جی، یہ کچھ شرم والی بات ہے۔ کہنے لگے تم کیا سامنے بھائی مولوی سمجھے لگے، آپ کو پتہ ہے مولوی کی شان کیا ہوتی ہے، عالم دین کا، اس میں کمزور ہونے والی کیا بات، کچے ہونے والی کیا بات۔ اپنے ماحول کو کبھی بھی اپنے لیے باعث کمزوری نہ بنائیں۔ وہ بہت سارے لوگ ہیں، غریب لوگ وہ پیچھے پیچھے جھجکتے ڈرتے رہتے ہیں، آپ کو ڈٹ کے جینا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس الا ماشاءاللہ ڈھیر سارا پیسہ کرپشن کے پیسوں کا ہے، غریب کے پاس جو بھی ہے اس کے ہاتھوں کے چھالوں کی کمائی ہے۔ حالات کے سہم میں ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ مفتی صاحب نے اپنے کام کو لطف لے کے کیا ساری زندگی، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جو کام بھی کرتے تھے نا
ایک کر لو پر ذرا چاجے نہ کرو. 15 کام زندگی میں بندہ چھیڑ دے, کام ایک بھی ٹھیک نہ ہو. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سارے کام میں نہیں کرتے ہیں. بھائی نہیں کر سکتے آپ ایک کر سکتے ہیں, وہ ذرا صحیح کر. مفتی صاحب نے وہ کبھی لکھنے بیٹھتے تھے تو بعض لوگوں کو جو تھوڑے سے معذرت کے ساتھ, بعض لوگ جو ادب سے شعر و شاعری سے متعلقہ ہوتے ہیں, ان کا خیال ہوتا ہے کہ مفتی لکھتے لکھتے خوش ہو گیا ہے, کہ مفتی صاحب کا قلم ایسا نہیں تھا. ان کے آپ فتاوی جات کو دیکھیں تو وہ کوشش کرتے تھے کہ دلائل مضبوط دیے جائیں اور بات کو جامع کیا جائے, اس کو بلا وجہ پھیلایا نہ جائے. اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے بلا وجہ چیزوں کو کھولا نہ جائے. قوم کو آسانی دی گئی, شستہ لکھتے تھے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نقشہ باندھا تھا تو ایک دن چونکہ میں بھی تھوڑا سا ادارہ تعمیر کر رہا ہوں تو میرے ساتھ نقشہ کھول کے بیٹھ گئے. میں نا غور سے ان کو دیکھنے لگا کیونکہ میرا خیال تھا کہ آج کل میں بڑا سیانا ہوں, بڑے نقشے بنا رہا ہوں اور کئی لوگوں سے میں مشاورت کر رہا ہوں تو میں بڑا سمجھدار ہوں اس معاملے میں. تو میری یہ خیال تھا شاید میں کو رائے دے سکوں گا. لیکن وہ جب وہ نقشے پر مجھ سے بات کر رہے تھے اور تعمیرات بتا رہے تھے اور فوٹو انچ بتا رہے تھے تو میں ان کو پوچھا, میں کہ حضرت صاحب تھی عالم ہو نال کی تو نقشہ نے بھی سیکھی تھے. کہنے لگے نہیں بناتے بناتے سمجھ آ گئی. اس پر بھی پوری توجہ, باتیں زیادہ نہیں کرنی, ختم کرنا ہے. سادگی اور چیز ہوتی ہے, سادگی اور چیز ہوتی ہے اور میلہ کو چلا رہنا. کچھ لوگ کہتے ہیں جو اتنے درویش نہیں ہے سادہ ہے, میں کیا سادہ نہیں, ان دن کو سادہ میں پیسے کوئی نہیں. یہ جو سادگی ہے کہ آپ وہی نہ دھوئے, وہ سادگی ہے کہ آپ کپڑے نہ بدلیں, یہ کس طرح کی بات ہے؟ ہمیں وہ حدیث چمکتی دمکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ایک شخص کے بکھرے ہوئے بال, الجھا ہوا لباس دیکھ کے حضور نے فرمایا تھا تم پر اللہ کا فضل ہے. اور رب جب کسی پر فضل کرے تو اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے. یعنی اتنا ستھرا لباس, امامہ باندھنا. میں بریلی شریف میں تھا تو وہاں مفتی مجیب اشرف صاحب ایک عالم تھے, ان کا چہرہ بڑا ملتا تھا مفتی صاحب سے. اللہ نے انہیں توفیق دی, انہوں نے 30 سے زیادہ حج کیے. تو امامہ بڑا سونا باندھتے تھے. میں نے ان سے کہا حضور جی آپ بڑی اس پہ اہتمام کرتے ہیں. تو کہنے لگے مجھے میرے استادوں نے کہا تھا, مفتی شریف الحق صاحب نے, پتر سنت اس طرح ادا کرنا کہ اچھی لگے, کسی اور کا بھی دل کرے. اس طرح نا انداز اختیار کرنا کہ وہ بندہ کہ یار یہ کیا بنا ہوا ہے, ذرا اس کو صاف کر کے سونا کر. یعنی حضرت صاحب کا جھبا, حضرت صاحب کی پاؤں میں موزے, حضرت صاحب کے جوتے, اور چونکہ تھوڑا سا کالج میں آتا جاتا رہا ہوں تو تھوڑے سے کالج کے بچے ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں کہ خوشبو کڑی لانا ہے, ایک دوسرے سے سوال کر لیتے ہیں کہاں سے لیتا ہے. ان کی نفاست, ان کی سادگی, یعنی کئی دفعہ دل کرتا تھا کہ یار اگر کوئی دیکھے نا جمال یار تو اسے کہو ذرا آنکھ کے دھو کے دیکھے, اسے کہو ذرا تھوڑی سی نا نظریں ہٹ. میں نے اس کو اتنا دیکھا, اتنا دیکھا, اتنا دیکھا جتنا کہ دیکھا جا سکتا تھا. آخر پھر بھی 2 آنکھیں تھی, کتنا کو دیکھا جا سکتا تھا. نفاست, خوبصورتی. اور آخری بات یہ کہ میں ملنے کو آ گیا, مجھے کہیں جانا تھا, سفر کا ماحول تھا, میرا خیال تھا ذرا جلدی ملاقات ہو جائے. میں نے جب تھوڑا سا خادم سے اصرار کیا, میں باہر تھا تو وہ مجھے اٹھا کے کمرے میں لے آئے. میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ حضرت اگر کہیں آرام فرمائیں تو مجھے ٹائم دے دیں, میری بات سن لیں, پھر اپنے معاملات میں چلے جائیں. چلے چھوٹا سا دور بھی میں بھی ہوں, مجھے بھی ادھر ادھر جانا آنا پڑتا ہے, بیٹھا ہوں. لیکن جب مجھے اٹھا کے ان کی لائبریری میں لے جایا گیا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے, مگر دیر ہو گئی تھی. میں پڑھ چکا تھا, بہت سارے لوگ پڑھ چکے تھے. میں نے انہیں نفل پڑھتے دیکھا. پھر میں نے دوبارہ خادم سے پوچھا تو انہوں نے کہا وظیفہ پڑھ رہے ہیں. کتنے لوگوں کو میری طرح کو جن کو کوئی خاص علمی شبہ کی حاصل نہیں, کتنی رٹ کے حدیث یاد کر لیا, کتنی کہ عالم ساری رات سویا بھی رہے اور عابد عبادت بھی کرتا رہے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. میرے دل میں کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ حدیث امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا, ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں, پر وہ ساری رات ہی اللہ اللہ کرتے. یہ حضور غوث پاک کو بھی تو حدیث آتی تھی نا, اور ان سے بڑا عالم بھی موجود, وہ تو 40 سال گزر گئے, ساری رات مصلی پڑھ رہا. حضرت مفتی صاحب اللہ کو یاد کرنے والے, عبادت کا لطف لینے والے, وہ
کچھ تکلیفیں بڑی ذاتی ہوتی ہیں، بڑے قریبی لوگوں کو بھی انسان نہیں بتا سکتا۔ ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے مصلح باز رکھو، دعائیں کھول کے مانگو، جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو، ان سے کہہ دو۔ میں پشاور تھا رات کو اور مشکل سے آ نہیں سکتا تھا، پرسوں کراچی سے آیا، رات پشاور جانا پڑا، رات بڑا سفر کر کے آیا، اپنا چھوٹا بیٹا بھی ساتھ لایا، میں اپنے بچوں کو مفتی صاحب کے پاس بٹھایا کرتا تھا، ان سے دعائیں کرایا کرتا تھا۔ کبھی ہمیں گھر میں کسی دعا ترویج کی ضرورت پڑتی تو ہم نہ ان کی طرف رجوع کرتے، ان سے دعا کراتے۔ کافی لمبی چوڑی میں نے دنیا دیکھ لی ہے، اپنی بساط کے مطابق کافی دنیا گھومی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجود میں ڈھیر ساری برکتیں رکھی تھی۔ جو قرآن مجید میں ہمیں کہا ہے نا، اللہ سے ڈرنا، وکونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں، سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرنا، اپنی صحبت پاک کریں، نہ بیٹھے ان لوگوں کے پاس جو آپ کو یہ سبق پڑھاتے ہیں، پڑھ لینا نماز، بڑا ٹائم پڑھا ہے، بچنا ان سے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے، نمازی تھے، ٹھیک ٹھاک تھے۔ میں تو یہ بڑی معذرت کے ساتھ کبھی کبھی طالب علموں سے کہتا ہوں، یار تو مدرسے آنے سے پہلے صحیح پڑھتا تھا نماز، اب تو سستی کرتا ہے، ادھر نکل جاتا ہے، ادھر نکل جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کو ڈھونڈے، تلاش کریں۔ حضرت مفتی صاحب اپنے مزار میں ہیں، ان کے مزار کے گرد لگی ہوئی وہ خوبصورت ٹائلیں اور وہ جو لوہے کی دیواریں، وہ آج بھی ان کی نفاست کا پتہ بتاتی ہیں۔ بساط بزم الٹ کر کہاں گیا ساقی، فضا خاموش صبح چپ اداس پیمانے، تمام شہر میں ایک درد آشنا نہ ملا، بسائے اس لیے اہل جنون ویرانے، اور نصیر اشک تو آنکھوں میں صبر دے کے لیے گزر رہی ہے جو دل پر وہ کوئی کیا جانے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔